اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے عموماً تاریخ اسلام میں دیکھا کہ اولیاء خدا اکیلے رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ شریف ترین لوگ ہوتے ہیں، عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں، افضل ترین، کسی کو ذرہ برابر وہ تکلیف دینے والے نہیں، ان کا پورا وجود انسانیت کے لیے خیر و برکت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ انبیاء الہی کی زندگیوں کو دیکھ لیں، ائمہ طاہرین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، اولیاء خدا کی زندگیوں کو دیکھ لیں، تو اولیاء خدا ہمیشہ اکیلے نظر آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت دفعہ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ تاریخ اسلام میں کہ فار ایگزامپل بلکہ تاریخ انسانیت کی طرف ہم چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فرعون کے ساتھ ایک اتنی بڑی تعداد تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی ذات میں شریف ترین، بہترین، افضل ترین، اولیٰ ترین انسان تھے، وہ چند افراد کے ساتھ، کہ وہ بھی لحظے کے بعد ان کا ایمان کچھ ہوتا تھا تو لحظے کے بعد ان کا ایمان کچھ ہوتا تھا۔ اسی طرح نمرود کو ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک انبوہ تھا، ایک لشکر تھا، اور خود کو خدا کہلواتے تھے یہ لوگ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ وہ مثلاً کس قدر اکیلے تھے کہ خود ان کے اپنے گھر میں ان کے چچا کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ بھی ان کے اینٹی تھے اور ان کے انگیز تھے۔ اسی طرح جب آگے آتے چلے جائیں، پیغمبر اسلام جیسا عظیم انسان اس نیلے آسمان نے اور اس عالم ابو گل نے اپنی پوری تاریخ میں نہ دیکھا اور نہ ہی بعد میں دیکھے گا، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی کس قدر اکیلے تھے، کس قدر اکیلے تھے، یہاں تک کہ مکہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑی کہ وہ اپنا آبائی شہر چھوڑ جائیں، اپنے ماں باپ کا شہر چھوڑ کر، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر مکہ کی طرف مڑ کے دیکھتے تھے، فرماتے تھے مکہ مجھے آپ بہت عزیز ہیں، میرے بابا دادا کا شہر ہیں، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے، تیرے شہری مجھے تجھ میں رہنے نہیں دیتے۔ تو اسی طرح سے امیر المومنین ہمیں، اگرچہ امیر المومنین 25 سالہ اپنی وہ جو سکوت ہے اور تنہائی ہے، اس کے بعد کچھ عرصہ ہمیں علی علیہ السلام جو ہیں وہ 4 سال کچھ مہینے کے لیے جو ہے ہمیں ظاہری خلافت میں نظر آتے ہیں، لیکن خود اپنی خلافت کے زمانے میں علی علیہ السلام کس قدر تنہا رہ گئے کہ نہج البلاغہ میرے مولا کی جو ہے وہ ظاہراً میں تو اس کو کہوں گا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مولا کے مصائب پہ مبنی ہیں، مصائب سے بھری ہوئی مولا کی ایک جو ہے درد بھری آوازیں اس میں، کہ جس میں فرماتے ہیں اے اہل کوفہ تمہیں کیا ہو گیا کہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، تم حق پہ ہوتے ہوئے علی جیسے امام کا ساتھ نہیں دیتے ہو، کہ علی تنہا نظر آتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب جناب سیدہ خود اب دنیا میں موجود تھی، فرمایا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو امیر کائنات نے فرمایا کہ بنت مصطفیٰ اگر بات یہیں تک ہوتی تو بھی بہرحال گزارا ہو جاتا، بات یہ ہے کہ میں سلام کہتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے، میرے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری تاریخ میں اولیاء خدا، یعنی ہم گنتے چلے جائیں، شمار کرتے چلے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا کہ اولیاء کی جو ہے وہ نہیں گن پائیں گے۔ کیوں اولیاء خدا اکیلے رہ جاتے ہیں؟ کیوں لوگ اولیاء خدا کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ شریف ترین لوگ ہیں، عظیم ترین لوگ ہیں، افضل ترین لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے؟ میں آج کی اس گفتگو میں ایک یا دو وجوہات اولیاء کو تنہا چھوڑنے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اگر وقت نے ساتھ دیا یا پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ باقی کو چند ایک وجوہات آپ کی۔ صلوات پڑھ لیں آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی چیز جو انسان کو کے لیے سبب بنتی ہے کہ وہ ولی خدا کو تنہا چھوڑ دے، وہ انسان کا ذاتی لگاؤ ہے، وہ انسان کا جھکاؤ ہے،
انسان کی وابستگی ہے کسی بھی چیز کی طرف، بعض دفعہ یہ وابستگی جو ہوتی ہے یہ مادی اور دنیاوی ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ وابستگی مانوی اور الہی ہوتی ہے، اسپرچول ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی وابستگی سبب بنتی ہے کہ اولیاء اللہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ مادی وابستگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، ظاہری اپنی نمائش کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنے زر و دینار کے پیچھے ہوتے ہیں، اپنے عہدے اور منصب کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ بے شک حق کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے، بے شک ولی خدا کو تنہا چھوڑنا پڑے، یہ لوگ ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے، دنیا کو بہشت بنانے کے لیے کہ مجھے دنیا داری مل جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ولی خدا کو اکیلا چھوڑ کے تو اپنی دنیا کمانے کے لیے وہ ساتھ۔ حالا اس موضوع پہ زیادہ مثالیں پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جو اس موضوع پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جو ہے مثلا انسان دنیا کی خاطر اولیاء خدا کو تنہا چھوڑ جاتا ہے، دنیا داری کی خاطر اولیاء خدا کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلا میں نے دیکھا کہ تاریخ اسلام میں کہ حضرت زبیر عظیم ترین پیغمبر کے صحابی تھے، کیا مرتبہ تھا زبیر کا، سیف الاسلام تھے جناب زبیر، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شجاع اتنے تھے کہ بعض دفعہ لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا تھا کہ بنی ہاشم میں علی زیادہ بہادر ہیں یا زبیر زیادہ بہادر ہیں، اتنے بہادر تھے۔ یعنی جب یہ ثقیفہ کا معاملہ ہوا، پہلا شخص جس نے تلوار نکالی تھی یہ زبیر تھا، کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبیر مجھے پیغمبر نے منع کیا ہے، میں نے صبر کرنا ہے، تلوار نہیں اٹھانی اس موضوع پہ اور اس مقام پہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں آپس میں لڑ کے تو دشمن مشرکین اور جو کافرین ہیں وہ ان کا اس جو اسلام کا پودا ہے کہ جو ابھی نو نہال ہے اس کو جڑ سے کھینچ کر پھینک دیں، میں نے صبر کرنا اسلام کے وسیع مفادات کی خاطر۔ لیکن آگے چل کر جب امیر المومنین کو حکومت ملی اور زبیر چاہتے تھے کہ ان کو بصرہ کی حکومت ملے، اور علی علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کو وقت کے ود دا پیسج آف ٹائم ان کے دل میں دنیا پرستی آ گئی ہے، علی علیہ السلام نے حکومت نہ دی۔ پہلے افراد جنہوں نے سب سے پہلے علی کی بیعت کی تھی یہ طلحہ زبیر تھے، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے بیعت توڑی وہ بھی یہی لوگ تھے۔ دنیا پرستی انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے۔ دنیا پرستی انسان کے لیے سبب بنتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں دنیا پرستی کے لیے کہ جانتے تھے کہ مثلا تاریخ انبیاء میں بلم ابن بعور ایک شخص تھا کہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، فرعون کے زمانے میں تھا۔ تو فرعون نے ایک دفعہ بلم مستجاب الدعوہ تھا، یعنی جو بھی دعوت کرتا دعا کرتا تھا پروردگار اس کی دعا کو قبول کرتا تھا، اور اس مستجاب الدعوت تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھے، اور اسم اعظم کا واسطہ پروردگار کو دے کے اپنی ہر دعا منوا لیتا تھا خدا سے۔ لیکن یہی بلعم کہ ایک دفعہ فرعون خود موسیٰ کو ڈیفیٹ نہ کر، متعدد مقامات پر، حتیٰ کہ اپنے دربار میں اس نے وہ بلائے جادوگر بلائے، اور انہوں نے جادوگروں نے اپنی وہ رسیاں وغیرہ پھینکی تو وہ سانپ بن کے تو ایسے کر کے جب چلنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کا عصا پھینکا اور عصا ان کے سانپوں کو کھا گیا، اور وہیں پہ جادوگر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جادو کر رہے تھے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ واقعاً آسمان سے جڑے ہوئے ہیں، اور موسیٰ کے خدا میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے لکڑی کی چھڑی کو جو ہے وہ اتنا بڑا سانپ بنایا کہ اس نے ہمارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جس پہ اس نے فرعون نے ان کو بعد میں سزا بھی دی ان جادوگروں کو۔ یعنی جب فرعون مکمل طور پر موسیٰ کے علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے کیا کیا، اس نے بلم کو بلایا، کہا کہ بلم جب بلایا تو کیا اس کا پروٹوکول کا اہتمام کیا گیا، کیا اس کے لیے آج کی زبان میں کہوں تو ریڈ کارپٹ بچھائے گئے، اس کے اوپر پھول نچھاور کیے گئے، اس کے لیے کھانوں کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے ہاتھ چموائے گئے، اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگوائے گئے۔ اتنا بڑا پروٹوکول بلم نے شاید زندگی میں کبھی سوچا ہی نہ ہوگا
جب یہ سارا پروٹوکول مل گیا تو بلعم جب فرعون کے پاس جا کے بیٹھا، کہا کہ فرعون مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ سارا اتنا کچھ، کہا کہ بس تو یہ موسیٰ کو ایک بات دعا کر دے کہ یہ مر جائے اور میرے رستے سے ہٹ جائے، تو میں اللہ اور آپ میرے جو ہے پہلے دنیا پہ عظیم پہلے فرد میرے بعد آپ ہو جائیں گے، میں خدا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، آپ میرے بعد جو ہے دوسرا فرد آپ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال وہ ان کے اس چنگل میں آ گیا، دنیا پرستی نے ان کو بلعم کو کیا کیا، بلعم کو ولی خدا سے جدا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کرنے پہ اتر آیا کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کچھ اس کو دیا تھا علم کہ وہ مستجاب الدعویٰ تھا وہ اس سے واپس لے لیا۔ خیر بہت ساری مثالیں کہ دنیا پرستی انسان کو جو ہے ولی خدا ایک وقت ہوتا ہے کہ دنیا پرستی مادی ہوتی ہے کہ آدمی گھر کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اقتدار کے لیے جو ہے ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک وقت یہی جو انسان کا لگاؤ ہے وہاں پہ دنیا کے ساتھ لگاؤ تھا، دنیا پرستی کے ساتھ لگاؤ تھا، تو اس نے ولی خدا کو، ایک وقت یہی لگاؤ جو ہے یہ دین کی خاطر ہوتا ہے، یعنی یہ قربتاً اللہ یہ لگاؤ ہوتا ہے کہ اس قربت کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے خدا کو، ولی خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں پھر جناب موسیٰ کی بارگاہ میں چلوں اور قرآن مجید سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا کی تو روایت بتاتی کہ حضرت موسیٰ کے دل میں تھوڑا سا عجب گیا، عجب یعنی میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت میں منتخب فرمایا ہے اور پھر آسمان سے مجھے کتاب بھی مل گئی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ جبریل، عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا ادرک عبدی موسیٰ، میرے موسیٰ کی مدد کو پہنچ، میرے موسیٰ کی، کیونکہ بہرحال یہ عجب، یہ تھوڑا بہت جو بھی انسان کے دل میں بڑھوتری کا خیال آ جاتا ہے، بعض دفعہ ہم اس کو غرور نہیں کہتے، تکبر نہیں کہتے، لیکن پھر بھی ہلکا سا احساس آ جاتا ہے ہمارے اور آپ میں، ممکن ہے کہ وہ اس کی معافی ہو جائے، لیکن انبیاء سے خدا یہ توقع نہیں رکھتا۔ انبیاء، جیسے میں نے کسی زمانے عرض کیا تھا کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم نے پہلے دن سکول گئے یا دوسرے دن سکول گئے تو ہم نے کاغذ کے اوپر ایک الف کھینچی تھی، بھلے وہ الف الٹی ٹیڑھی تھی، اس کو کوئی الف کہنے کو تیار ہی نہ تھا، لیکن سارے گھر والوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا، استاد نے اپریشیٹ کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کیا خوبصورت الف لکھی ہے، بہت اچھے، آفرین جی آپ نے، ویری گڈ جی، ایکسیلنٹ جی آپ نے، بڑی اچھی ہے، حالانکہ کوئی اس کو الف کہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم ایم فل پی ایچ ڈی میں گئے یا بہرحال ہماری کلاسز یا گریڈ بلند ہوئے، اب ہم نے جب الف لکھی اور تھوڑی سی وہ ٹیڑھی ہو گئی، سب نے ہمارے اوپر اعتراض کیا، گھر والوں نے اعتراض کیا، والدین نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کو الف لکھنا نہیں آتی۔ مثلاً میں وہ کاپی اٹھا کے لے آیا کہ جس کاپی پہ میں نے پہلے دن الف لکھی تھی اور سب نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا، بابا جان یہاں اس کو کوئی الف کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، جبکہ آج میں نے تھوڑی سی الف ٹیڑھی کی ہے، تھوڑا سا اس کا سیرا، تو آپ سارے مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے بیٹے آپ سے توقعات بدل گئی ہیں، اس زمانے آپ چھوٹے تھے، آپ کا یہی لکھ دینا بھی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کا علم بڑھ گیا، آپ کی ایج بڑھ گئی، آپ کا گریڈ بلند ہو گیا ہے، جب گریڈ بلند ہوا ہے تو اب آپ سے اس طرح کی الف کی توقع نہیں ہے کہ آپ اس طرح الف لکھیں۔ این اسی طرح پروردگار عالم کی توقعات انسان سے بدلتی رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 15 سال تک خدا فرماتا ہے تجھ پہ کوئی احکام دینیہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے گریڈ، ویسے ویسے خدا کی توقعات، جب 40 سال سے اوپر ہو جاتا ہے پھر غلطی کرے تو خداوند متعال کو واقعاً بہت عجیب لگتا ہے پروردگار کو کہ یہ 40 سال کا ہو گیا ہے۔ 40 سال میں مینٹلی طور پہ آدمی میچور ہوتا ہے، 15 سال میں فزیکلی انسان کو بہرحال جو تبدیلیاں آتی ہیں جوانی کی تو وہ ہو جاتا ہے۔ خیر نبیوں سے یہ توقع خدا بہت بلند درجے پہ رکھتا ہے، ہم سے اور آپ سے ممکن ہے کہ اس طرح کی، ٹھیک ہے گریڈ ہمارا بلند ہو گیا ہے، اب ہم 15 سال پہلے والی جو حرکتیں تھیں بچپن والی بچگونا وہ کریں تو ظاہر ہے کہ آج ہم سے قبول نہیں ہے، اس زمانے قبول کر لیتے تھے لوگ، آج کوئی نہیں قبول کرے گا۔
انبیاء سے یہ گریڈ، یہ بہت بلند توقعات ہیں کہ جو خدا رکھتا ہے، اور واقعاً انبیاء کے لیے کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو، جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اس کے دل میں ذرہ برابر عجب جائے. فرمایا کہ جبریل جی رب جلیل ادرک عبدی موسیٰ، میرے بندے موسیٰ کے پاس پہنچے، ان کو کتاب ملی ہے، تورات ملی ہے، تو ہلکا سا عجب ان کے دل میں آ گیا. خوب جناب جبریل آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کے کہا کہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ زمین پہ ایک میرا عبد ہے جو علم میں آپ سے افضل ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور کچھ عرصہ اس سے جا کے لیے سبق سیکھیں اس سے. جناب موسیٰ کو لگا کہ اچھا، پہلا آدمی میں نہیں ہوں زمین پہ، مجھ سے بھی زیادہ علم والے یہاں پہ اب نبی خدا تھے، مطیع ماض خدا تھے، صاحب کتاب تھے. یہ نہیں تھا کہ جناب موسیٰ کہیں کہ میں صاحب کتاب ہو گیا ہوں، نہ، جیسے ہی جبریل نے کہا کہ میرا خدا فرما رہا ہے میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جا اور اس کے پاس کچھ سیکھ، کچھ اور سیکھ، ابھی آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو کہا جبریل وہ کون ہے؟ فرمایا وہ خضر ہیں، حضرت خضر ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ جب جناب موسیٰ حضرت خضر کے پاس گئے تو جناب خضر نے فرمایا موسیٰ آپ میرے شاگرد نہیں بن سکتے، آپ میں میرا شاگرد بننے کی ابھی جو الفاظ ہیں بہرحال وہ یہی ہیں جو آپ کو سمجھ گئے ہیں. آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ، آپ میرا شاگرد نہیں بن سکتے، آپ صبر نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ میں صبر کروں گا. خضر نے فرمایا اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تو ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں. اب خضر استاد ہیں، موسیٰ شاگرد ہیں. اللہ نے بھیجا ہے استاد کے پاس کہ جاؤ استاد کے پاس جا کے کچھ سیکھو. اب جب جناب موسیٰ اور جناب خضر چلتے ہیں تو آگے ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ جناب خضر نے کوئی شے ماری اور کشتی کی ایک پھٹی توڑ دی. جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، فرمایا کہ خضر یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، یہ بیچارے لوگوں کی ان کی روزی روٹی اسی کشتی کے ساتھ، آپ نے ان کی کشتی کیوں توڑی ہے؟ خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کہا اچھا میں انشاءاللہ صبر کروں گا. آگے بڑھے، جناب خضر نے ایک بچہ قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا خضر یہ بے گناہ معصوم بچہ تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ یہ بے گناہ معصوم بچے کا کیا جرم تھا کہ تو نے قتل کر دیا؟ خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا اچھا خضر میں صبر کروں گا. آگے گئے، ایک شہر میں گئے، وہاں پہ ایک دیوار تھی، وہ ٹوٹی ہوئی دیوار تھی. شہر والوں سے کہا شہر والوں ہم تمہارے مہمان ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی کھانا دو، کوئی روٹی دو. انہوں نے کہا نہ آپ کو جانتے ہیں نہ پہچانتے، کس لیے آپ کو کھانا دیں، کس لیے آپ کو روٹی دیں. جب نکلنے لگے شہر سے بھوکے پیاسے تو جناب موسیٰ سے خضر نے کہا کہ موسیٰ آؤ یہ شہر کی دیوار ٹوٹ رہی ہے، ہم اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں. تو جناب موسیٰ نے بہرحال صبر کیا کہ خضر کی بات پہ صبر کرنا ہے، اور جو ہے یہ تیسری دفعہ ہے. دیوار جب تعمیر ہو گئی تو موسیٰ نے پھر کہا خضر یہ دیوار آپ نے مفت میں تعمیر کیوں کر دی؟ کچھ پیسے لے لیتے، کچھ انہوں نے ہمیں روٹی نہیں دی، پانی نہیں، کچھ اجرت لے لیتے. خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے نے کہا کہ ٹھیک ہے خضر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکا اور صبر نہیں کر سکا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو تینوں کام آپ نے کیے یہ کیوں کیے ہیں، ان کے پیچھے راز کیا تھا؟ اب جناب موسیٰ کانے ہو جائیں گے. جب اللہ ولی خدا کے پاس بھیج رہا ہے جناب موسیٰ، آپ شاگرد ہیں، خضر استاد ہیں، اللہ بھیج رہا ہے، آپ کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. چونکہ دینی لگاؤ تھا کیا کیا جناب موسیٰ نے تینوں مرتبہ اعتراض کیا. یہ لگاؤ، یہ جھکاؤ دنیا داری کی وجہ سے نہ تھا، یہ مقدس جھکاؤ تھا، یہ مقدس لگاؤ تھا. جناب موسیٰ کی مقدس محبت تھی جو خدا کی خاطر تھی، لیکن کیا بنا؟ سبب بنا کہ ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا. اگرچہ محبت مقدس تھی. کہا کہ موسیٰ کشتی کی پھٹی کیوں توڑی تھی؟ خضر کشتی کی پھٹی کیوں توڑی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ موسیٰ
اس لیے کشتی کی پھٹی توڑی تھی کہ میرے پروردگار نے مجھے بتایا تھا دریا کی اس طرف ایک ظالم جابر بادشاہ آ رہا تھا، وہ جس کی کشتی جو ہے وہ صحیح سلامت دیکھتا تھا، بے عیب دیکھتا تھا، وہ چھین لیتا تھا، جس کی کشتی عیبدار دیکھتا تھا وہ چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کشتی کی پھٹی اس لیے توڑی ہے کہ ان بیچاروں کی روزی روٹی اسی کشتی کے ساتھ وابستہ تھی، اگر وہ ان سے چھین لیتا تو غریب اپنی روٹی کہاں سے پوری کرتے، روزی کہاں سے پوری، کشتی چھن جاتی تو وہ دوبارہ بنانا مشکل تھا، یا ایک ٹوٹی ہوئی پھٹی ان کو دوبارہ لگانا مشکل ہے۔ موسیٰ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں موسیٰ کیسے مطیع ہو رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ کہا بچہ کیوں قتل کیا ہے؟ کہا موسیٰ پہلے یہ بتا آپ کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے۔ کہا جب خدا نے بھیجا ہے تو میرے اندر کوئی چیز تھی تو خدا نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل صبح سے لے کے شام تک کتنی روحیں قبض کرتا ہے؟ کہا لا تعداد۔ کہا آپ ان پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ کہا خدا کی طرف سے۔ کہا میرے پاس بھی تو آپ کو خدا نے بھیجا ہے، میرے پاس بھی تو آپ کو خدا نے بھیجا ہے۔ موسیٰ مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے نا، جوان بچہ جو ہے، اس نے جوان ہو کر پھر ایک فرعون اور اپنی کبریائی کا اعلان کرنا تھا، اپنی خدائی کا اعلان کرنا تھا۔ خدا نے مجھے فرمایا کہ اس کو قتل کر دے، اور اس کے بعد میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کروں گا، کیوں میں 270 یا 70 نبی اس کی نسل سے پیدا ہوں گے، اور اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو 60-70 سال کی اپنی عمر میں کیا کرتا؟ خود بھی جہنمی بنتا، والدین کو بھی جہنم میں لے جاتا، اور کتنی خلقت کو اور یہ جہنم میں لے کے جاتا۔ خدا نے مجھے امر کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا دیوار کیوں تعمیر کی ہے؟ جناب خضر نے فرمایا دیوار اس لیے تعمیر کی ہے، دیوار کے نیچے 2 یتیموں کا مال تھا، اور ان کے والد نے اس مال کو دیوار کے نیچے چھپاتے وقت کہا خدایا ادھر کوئی ایسا امین نہیں کہ جس کو میں یہ امانت دوں، میرے بچے چھوٹے ہیں کہ جو میرے جب بچے جوان ہوں تو وہ ان تک مال واپس پہنچا دے، میں تیرے حوالے کر کے اپنا مال دنیا سے جا رہا ہوں۔ دیوار گر رہی تھی، کوئی لوگ آ کے اٹھا لیتے، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ دیوار دوبارہ تعمیر کر، جب یہ دوبارہ دیوار ٹوٹے گی تو اس وقت تک بچے جوان ہو جائیں گے، حقدار تک پہنچ جائے گا۔ دیکھیں یہ بات اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ بعض دفعہ یہ جو لگاؤ ہوتا ہے، یہ جو جھکاؤ ہوتا ہے، یہ دنیاوی ہوتا ہے، کہ جیسے میں نے پہلے مثالیں عرض کی، بعض دفعہ یہ لگاؤ مقدس ہوتا ہے، دینی لگاؤ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، دینی لگاؤ ہو، دین کی خاطر ولی خدا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے غیب پر یقین رکھتے ہیں، ہر بات کی ریزننگ، ہر بات کی لاجک، ہر بات کی فلسفی دریافت کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب ولی خدا کہہ دیتا ہے آمنا وسلمنا، صرف مان لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم عقل اور فلسفی اور ریزننگ کے بعد مانیں گے، اب خدا کی اور ولی کی بات نہیں مان رہے، اپنے عقل کی بات مان رہے ہیں۔ اب ہم اپنے عقل کے عبد ہیں، نہ خدا کے اور ولی خدا کے فرما بردار اور اللہ کے عبد ہیں۔ اب عقل کے عبد ہیں، چونکہ عقل مان رہی ہے تب ہم جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا دوسری چیز جو سبب بنتی ہے ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے، وہ دینی لگاؤ ہے۔ بعض دفعہ دینی لگاؤ کی وجہ سے ہم اپنے مومنین سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں۔ جی کیا ہے جی، یہ مقصد ہے کہ یہ بے دین ہو گیا جی، یہ منحرف ہو گیا جی، فلاں ہو گیا۔ مقدس چیز کو سبب بنا کے اپنے اہل و عیال سے اور ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ نہ، جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، یہ تمہارے قریبی ترین، افضل ترین اور عزیز ترین ہے، کوئی چھوٹی موٹی غلطی خطا ہے کیا میرے اندر نہیں ہے؟ کیا میں بے عیب ہوں؟ میں معصوم من الخطا ہوں؟ لہذا دینی لگاؤ سبب بنتا ہے، دین سبب بنتا ہے کہ ہم دینی لگاؤ کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شمر کربلا کے واقعے سے پہلے 20 سال پہلے علی مولا کے لشکر میں، علی کی رکاب میں علی کا سپاہی اور فوجی بن کر صفین میں امیر شام سے لڑ رہا تھا شمر، اور وہاں پہ زخمی ہوا شمر۔
علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتا ہوا، امیر شام کی فوج سے لڑتا ہوا زخمی ہوا، لیکن بعد میں یہی شمر اور یہ لوگ جو ہیں اپنے کیا کہتے ہیں کہ اس غلط دینی لگاؤ کے پیش نظر کہ جو ان کے اندر ایک دین کی اور قرآن کی جو ہے غلط تفسیر آ گئی تھی کہ جو بھی اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا وہ کیا ہے، وہ واجب القتل ہے اور یزید اولی الامر ہے، تو غلط دینی لگاؤ کے پیش نظر وہی شمر آگے بڑھ کر حسین علیہ السلام کا قاتل بنا۔ دینی لگاؤ اور پھر غلط تفسیر، ابلیس آہستہ آہستہ کر کے انسان کے اندر آتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو دینی لگاؤ کے ساتھ۔ یہ لوگ جو ہے، ابن زیاد کیا کہہ رہا تھا عصر عشور کے وقت؟ ابن زیاد کہہ رہا تھا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے گھوڑے سوارو، حسین کی گردن جو ہے وہ کیا ہے، شمر نے کاٹی ہے، آپ اللہ کی محبت میں اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے تازہ نال جڑو اور حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑاؤ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اقبال فرماتے ہیں کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قاتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، قاتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ دینی لگاؤ کی وجہ سے، دینی لگاؤ کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین کو اور ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مقدس لگاؤ کی وجہ سے لوگ ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب، پہلی وجہ یہ جو انسان کا جھکاؤ ہے، یہ جو لگاؤ ہے، یہ جو انسان کی محبت ہے، یہ سبب بنتی ہے کہ انسان جو ہے ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض دفعہ محبت جو ہے یہ مادی ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ محبت مقدس ہوتی ہے، جیسے جناب موسیٰ مقدس محبت کے لیے ولی خدا کے ساتھ نہ چل سکے۔ یہ جناب موسیٰ کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ فرد سے کف اللہ کر رہے تھے، اللہ کی خاطر کر رہے تھے، لیکن مقدس محبت کی خاطر جو ہے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، 1.5 سال تک یہود ہم سے لڑے ہیں، 1.5 سال تک۔ ایک طرف اسرائیل پتہ کیا ہے، آپ اسرائیل کو ایک ملک نہ سمجھیں، اسرائیل کو یورپ کا خیبر سمجھیں۔ اسرائیل یورپ کا خیبر ہے، اس کے پشت پہ پورا یورپ ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے فرانس کے صدر نے اور اس نے کیا کہا تھا کہ ہماری جان، اگر اسرائیل ختم ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہم بھی دنیا پہ نہیں ہیں۔ ایک طرف اتنی بڑی طاقت اور دوسری طرف دو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، ایک حماس اور ایک حزب اللہ۔ 1.5 سال کی جنگ کے بعد ہم نے شکست نہیں کھائی، یعنی مذاق ہے، مذاق ہے۔ 1.5 سال ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد اسرائیل نے تھک کے کہا ہے کہ میری حزب اللہ کے ساتھ جو ہے جنگ بند کرواؤ، تھک کے کہا ہے۔ جب تھک گئے تھے، کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکے تھے، نہ اپنے قیدی واپس چھڑوا سکے تھے، نہ حماس کو ختم کر سکے تھے، نہ حزب اللہ کو ختم کر سکے تھے، نہ حزب اللہ کی 70 دن جنگ کرتے رہے، 1 میٹر حزب اللہ نے اپنی زمین ان کو قبضہ نہیں کرنے دیا۔ 70 دن کی جنگ کے بعد 1 میٹر زمین ان کی نہیں قبضہ کر سکے۔ ہم نہیں ہارے، لیکن آپ نے دیکھا 10 دنوں کے اندر 2 ہفتوں سے پہلے سیریا ہم نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ دشمن کو پتہ ہے، جیسے اس وقت ہمیں رات کے ہونے کا یقین ہے، دشمن کو اس بات کا اسی طرح یقین ہے کہ وہ ہم سے نہیں لڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سپاہی، ہمارا فوجی موت کی طرف بڑھتا ہے، موت کو سینے سے لگاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میں مر گیا تو شہید، بچ گیا تو غازی۔ ان کا فوجی موت سے بھاگتا ہے۔ ان 2 بندوں کی جنگ ہو سکتی ہے، جو موت کی طرف بھاگتا ہے اور جو موت سے بھاگتا ہے۔ کیا ان کی جنگ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے ہی اندر سے سادہ لوہ انسان تیار کرتے ہیں جو دینی لگاؤ کے پیش نظر ہمیں اسلام کے جو حقیقی فرزند ہیں ان کو قتل کریں اور ان سے آ کے جنگ کریں۔ اور یہ تاریخ میں ان کا اس موضوع کے اوپر ان کی اتنی ریسرچ ہے اور اتنا یقین ہے، جب بھی انہوں نے ہم کو شکست دی ہے ہماری اپنی تلوار سے دی ہے، ہمارے اپنے اعتقادات سے دی ہے، ہمارے اپنے کلمہ گویوں کے ہاتھوں سے دی ہے۔ انہوں نے ہمارے اپنے، یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ دینی لگاؤ تھا
دینی لگاؤ تھا کہ موت سے نہیں ڈر رہے تھے، بلکہ موت کو وہ بھی سینے سے لگانے کو تیار تھے، ہم بھی سینے سے لگانے کو تیار تھے۔ ہم نے ان کی دانش کو، ان کی بصیرت کو درک کر لیا کہ ہمارے اپنے کلمہ گو ہیں، بے شک ان کو دشمن استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ جس جذبے کے ساتھ، وہ جذبہ الہی ہے، وہ جذبہ خدائی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، 12 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بشار الاسد جو ہے وہاں سے آؤٹ ہو گیا، اور سوریہ جو ہے وہ سقوط کر گیا، شام سقوط کر گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مطلب یہ ہے، بعض دفعہ لگاؤ جو ہوتا ہے یہ دینی ہوتا ہے، بعض دفعہ لگاؤ جو ہوتا ہے یہ مادی اور دنیاوی ہوتا ہے۔ دینی لگاؤ سبب بنتا ہے بعض دفعہ کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے۔ ابھی اس وقت اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر آیت اللہ خامنائی کی کہ ولی خدا ہے، ہمارے زمانے کے ولی خدا ہیں سید علی خامنائی، اگر یہ سارے لوگ اسی جذبے کے تحت، کہ جس جذبے کے تحت انہوں نے اسی جذبے کے تحت ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں آیت اللہ خامنائی کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی آواز میں آواز ملا دیں، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ اسرائیل جو ہے ایک دن بھی دنیا کے نقشے پہ باقی نہیں رہ سکتا؟ اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اسرائیل ایک دن بھی دنیا کے نقشے پہ، بھلے پورا یورپ ان کی مدد کو آ جائے۔ جو جذبہ یہ لوگ ان کے اندر ہے، اور اس جذبے، مقدس جذبے کے ساتھ یہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کی طرف بھاگتے ہیں، یہ جذبہ بڑا اپریشیٹڈ ہے۔ بہرحال ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں تھوڑا سا حالات حاضرہ کی طرف بات کو لے آتا۔ یہ جو داعش بنائی تھی، داعش میں کون لوگ تھے؟ داعش میں وہ لوگ تھے جو یورپ کے اس فاسق، آلودہ اور نجس ماحول سے تنگ آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ اکثر لوگ ان میں وہ تھے، جب وہ مسلمان ہوتے تھے تو وہاں پہ جو لابیز ہیں، جو وہاں پہ ان کے تھنک ٹینکس ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان مسلمانوں کو صحیح ڈائریکشن دیتے اور وہ واقعاً اسلام کے سچے فرزند بنتے، ان کو ایک اور ڈائریکشن دے کے ان کو لے آئے، اور لے آ کر کیا کیا، مسلمانوں کی گردنیں انہی کے ہاتھوں سے کٹوائیں۔ آؤ تمہارے اندر جو اسلام کا جذبہ ابھرا، اسلام کے پیغمبر کے بعد تو ایک خلافت تھی، جبکہ اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، آؤ شام میں اور عراق میں دوبارہ خلافت قائم کرتے ہیں۔ وہاں سے ان کو لے آئے اور مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے گلے پہ چلوا کر اسرائیل کو پروٹیکشن دے رہے تھے، اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنا رہے تھے، کہ 12 سال کی جنگ جو ہے پچھلی، اس نے جو ہے جو کچھ کر دیا سوریہ کے ساتھ، وہ سوریہ اصل میں وہ پچھلے اثرات تھے جن کا نتیجہ ابھی آ کے نکلا ہے، کہ وہاں پہ حالات یہ ہو گئے تھے کہ غربت بہت عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ ترکی نے دجلہ اور فرات کے کنارے پہ ڈیم بنا لیے تھے، پانی آ نہیں رہا تھا، 1 ملین کسان جو تھا وہ کیا ہو گیا تھا، وہ بے روزگار ہو گیا تھا، شام کا گندم نہیں تھی ان کے پاس، 2 روٹیاں لینے کے لیے ایک آدمی کو 2 گھنٹے لائن میں کھڑے ہونا پڑتا تھا تندور پہ کہ مجھے 2 روٹیاں مل جائیں۔ ان کے میجر لیول کے آدمی جو فوج میں میجر، بریگیڈیئر اور کرنل لیول کے آدمی ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ $20 اور $25 تھی۔ $20 دن کو وہ فوجی ہوتے تھے، رات کو وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے سگریٹ بیچتے تھے۔ ایسے عالم میں، یہ وہ اثرات تھے، ایسے عالم میں کیا ہو رہا تھا، ترکی ہر روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ڈالر تقسیم کر رہا تھا۔ وہ جو کسان بے روزگار ہوئے ان کو ان تنظیموں میں لے کے تو فوجی بنایا، سپاہی بنایا، ٹریننگ کروائی، کیونکہ انہوں نے آگے چل کر بشار اسد کی حکومت کو ساقط کرنا تھا۔ ترکی نے یہ کیا، عرب امارات نے یہ کیا۔ عرب امارات نے بشار الاسد کو خود کو کہا کہ اس غربت کے عالم میں جس میں آپ جی رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ اس سے باہر نکل آئیں؟ کیا چاہتے ہیں تنہائی سے نکل آئیں؟ وہ تھکا ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں عرب یونین کی طرف واپس آ جائے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں۔ اس کو لے گئے اور انہوں نے کہا کہ پہلا کام یہ کر کہ تیرے ملک میں جو اس کا یمن کا سفارت خانہ ہے اس کو بند کر، یا یمن کی ایمبیسی کو بند کر، اس لیے کہ سعودیہ یہاں پہ ایمبیسی اپنی اوپن کرے گا۔ پھر ایران سے اپنے تعلق، ایران سمجھ گیا کہ بشار الاسد بذات خود جو ہے ایستا ایستا ہم سے فاصلہ اختیار، آخری دم تک ایران اس کو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہم سے مدد مانگے تو صحیح نا، جب اب مدد ہی نہ مانگے ہم کیسے آپ کی مدد کو، آپ صرف رسمن کہہ دیں کہ میں ایران سے فوجی مدد مانگتا ہوں۔ لیکن اس نے نہیں مانگی اور ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں، نظروں کے سامنے ہے، نظروں کے سامنے ہے۔
مقدس جذبات سبب بنتے ہیں، مقدس لگاؤ سبب بنتا ہے، مقدس محبت سبب بنتی ہے ولی خدا. جیسے آج آیت اللہ خامنائی کو اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے. ایک ہی رستہ تھا حزب اللہ اور حماس کو جو ہے وہ اسلحے کی ترسیل کا، اور ان تک جو بہرحال وہ آگے مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ انہوں نے جو ہے اپنوں نے اللہ کی خاطر، خوشنودی خدا کی خاطر انہوں نے بند کیا ہے. یعنی 1.5 سال سے جو یہود اور اسلام کی جنگ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہود بعد میں ہمارے لیے سیکنڈ آپشن ہے، پہلا آپشن شیعہ کو جو ہے وہ رستے سے ہٹانا ہے، پہلا آپشن شیعہ ہے، شیعہ کو ہٹانا ہے رستے سے. مطلب یہ ہے کہ یہ مقدس لگاؤ ہوتا ہے جو سبب بنتا ہے کہ ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے. ایک اور چیز جو سبب بنتی ہے کہ ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، نہیں تو کسی اور ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. ہے انسان کی بے بصیرتی کہ جب آدمی بصیر نہیں ہوتا، جب آدمی دانا نہیں ہوتا، جب آدمی سادہ لوگ ہوتا ہے، تو جو چالاک لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، مکار لوگ ہوتے ہیں اس کو ولی خدا سے دور کر دیتے ہیں. یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں کہ آدمی کو بصیر ہونا چاہیے. مومن کیس ہوتا ہے، مومن دانا ہوتا ہے، مومن عقل مند اور زیرنگ ہوتا ہے. سادہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو ادھر لگا دے تو وہ ادھر چلا جائے، کوئی اس کو ادھر لگا دے تو وہ ادھر چلا جائے. دوسری چیز جو سبب بنتی ہے ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ انسان کی سادگی ہے. انسان کی سادگی ہے. دنیا میں واحد ایک مخلوق ہے جو خود کو دھوکہ دیتی ہے، اور وہ انسان ہے. اور وہ انسان ہے. کوئی مخلوق خود کو دھوکہ نہیں دیتی. انسان اپنے، مثلا میں صبح میرا دل کیا میں تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن میرے نفس نے اندر سے مجھے کہا کہ تھکا ہوا ہے، سردی ہے، آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہے، کوئی بیماری بڑھ نہ جائے، بس ٹھیک ہے آپ آرام کریں، نماز صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیں. حالانکہ کچھ بھی نہ تھا، مجھے کچھ بھی نہ تھا. کئی مرتبہ عبادت کے لیے دل کرتا ہے، اپنا نفس کہتا ہے کہ چھوڑیں، ابھی کون سا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وقت پڑا ہے، آپ کر لیں گے عبادت، ٹھیک ہے نا. ایک ہی مخلوق ہے جو خود کو دھوکہ دیتی ہے، اور وہ انسان ہے. سادگی سبب بنتی ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. بہت دفعہ ہم نے دیکھا تاریخ اسلام میں ان سادہ لوگوں نے کیا کیا؟ ان سادہ لوگوں نے اللہ کے ولی کو اکیلا چھوڑ دیا. یعنی آج بھی عصر حاضر میں بھی وہ جو انگلیوں پہ پھرانے والے ہیں وہ تھوڑے ہیں. وہ جو سادہ لوگ پیچھے سے آنکھیں بند کر کے کسی کے اوپر اندھا یقین کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں، کہ جو پیچھے سے ان کی فوج بن کے، ان کا لشکر بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں سبب بنتی ہیں، سادگی سبب بنتی ہے کہ ولی خدا اکیلا رہ جاتا ہے. عصر حاضر میں ہمیں ان سادہ لوگوں کو مثلا، اور ان سادہ لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے ابلیس؟ پوری پلاننگ کرتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ ان سادہ لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ آہستہ 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 کر کے ٹریک سے ہٹاتا ہے. مثلا ابلیس کے بارے میں ہمارے ایک آیت اللہ تھے تہران میں، تو وہ ہر شام مغربین کی نماز کے بعد ایک حدیث پڑھتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث میں انہوں نے پڑھا کہ لوگوں، پیغمبر گرامی اسلام نے علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، جتنے آپ علی کو لوگوں کی ہدایت کرنے کے طریقے یاد ہیں، اتنے ابلیس کو لوگوں کی گمراہ کرنے کے طریقے یاد ہیں. وہ آیت اللہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد کئی دنوں تک بے قرار، مضطرب، پریشان، گھبرائے ہوئے، چہرہ اڑا ہوا، اور
حتیٰ کہ کئی دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی بعض دفعہ ان سے جو ہے نماز میں بھی مقصد ہے کہ وہ ہلکا سا خلل آ جاتا تھا، آگے پیچھے ہو جاتے تھے. تو کسی نے آ کے کہا آیت اللہ، آپ ایک مدت سے نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک مدت سے آپ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، لیکن جو پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنے مضطرب آپ کبھی نظر نہ آئے تھے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث نے مجھے اس قدر بے قرار. کہا کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر کائنات کو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ یا علی، جتنے طریقے آپ علی کو انسانیت کی ہدایت کے یاد ہیں، اتنے طریقے ابلیس کو جو ہے وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے یاد. کہتے ہیں میں جانتا ہوں علی کے پاس کتنے طریقے تھے انسانیت کی ہدایت کے، میں جانتا ہوں علی علیہ السلام باب مدینہ العلم تھے، وہ کتنے علم کے مالک تھے. اس کا مطلب ہے میرا دشمن اتنا طاقتور ہے، میرا دشمن اتنا قوی ہے کہ اس کے پاس علی جتنے طریقے یاد ہیں. کہا اس حدیث نے مجھے بے قرار. یعنی یہ لوگ یقین کرنے والے ہوتے ہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے، ابلیس اس کو کیا کرتا ہے، اس کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے اور سلولی گمراہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر جاتا ہے. یعنی میں اور آپ جو اس وقت امیر المومنین کی بزم میں اہل بیت کے اس میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم ہمیں نہیں کہے گا کہ یہ لیں شراب کا پیالہ آپ پئیں. اس کو پتہ ہے کہ نہ ہم نے پینا ہے اور نہ ہی وہ ہمیں پیش کرے گا. اس جگہ سے آئے گا ہمارے درمیان کہ جو ہماری اپنی لائن ہوگی. مثلا میں ہوں، مجھے آ کے کہے گا تیرے جیسا کوئی مولوی ادھر رہ گیا پیچھے، تو سب سے بلند ہے. یعنی یہاں سے شروع کرے گا اور پھر پتہ نہیں کہاں پہ لے جائے گا. یہ سادہ زیستی، یہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں جو انسان کٹ پتلی بن جاتا ہے، یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے. ہمارے لیے بہرحال جو آج کی اس گفتگو میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو دنیا کے ساتھ اور نہ لگاؤ اتنا ہمارا ہو جائے کہ ہم مثلا ولی خدا کو اکیلا چھوڑ دیں، نہ ہم اتنے سادہ لوہ بن جائیں کہ ولی خدا اکیلا رہ جائے. ٹھیک ہے، امیر المومنین کے اکیلے رہ جانے کی صرف ایک وجہ نہ تھی، کئی وجوہات تھیں، کہ جن میں ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ سادہ زیست تھے، سادہ لوہ تھے. امیر شام کے پاس جو لوگ تھے وہ سادہ لوگ تھے، اور ان کی سادگی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے علی علیہ السلام کو انہوں نے تنہا کر لیا، اور علی علیہ السلام جیسا امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، پیچھے ہٹ گیا، اور یہاں تک کہ ان کی مسجد میں شہادت ہوگی. بہرحال علی اولین مظلوم عالم ہے، علی اولین مظلوم عالم ہے، اور علی کو لوگوں نے کئی ایک وجوہات تھی جن کی بنا پر چھوڑا، جن میں ایک وجہ یہ تھی کہ علی علیہ السلام کو جب شروع میں چھوڑا گیا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ علی سے انتقام لے رہے تھے، بدر کا انتقام لے رہے تھے، احد کا انتقام لے رہے تھے، خیبر کا انتقام لے رہے تھے، خندق کا انتقام لے رہے تھے، انتقام لے رہے تھے علی علیہ السلام کے ساتھ سے. مقتل بتاتی ہے کہ جب کوئی بھی نہ رہ گیا تو حسین اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور آ کے فوج اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے. حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایھا الناس، کیا مجھے نہیں پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا مجھے نہیں پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے اسی نبی کا نواسا ہوں کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں علی کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ. مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے کوئی حرام خدا کو حلال کیا ہے؟ میں نے کوئی حلال خدا کو حرام کیا ہے؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ سبھی نے مل کر کہا حسین نقاتلک بغضا لابیک، ہم تجھ سے جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ تیرے بابا سے انتقام لینا ہے. تیرے باپ نے خندق میں، خیبر میں، احد میں ہمارے بزرگوں کو، ہمارے عزیزوں، ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا. نقاتلک بغضا لابیک. حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنا سر چکایا،
سر جھکایا اور باپ کی مظلومیت پہ زار زار گریہ کرنے لگے امام حسین۔ یا علی، آپ کے اتنے دشمن ہیں کہ آج تک ان کے دل میں آپ کا بغض نہیں گیا۔ ابھی میرے مولا گریہ ہی کر رہے تھے، یا ایک دفعہ جیسے میرے مولا نے اپنی پیشانی جھکائی، یا ایک دفعہ حرمل کا ایک تیر آیا اور حسین علیہ السلام کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ حسین نے حرمل کا تیر کھینچا، تیر کا کھینچنا تھا یا خون کا فوارہ پیشانی سے جاری ہو گیا۔ خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین علیہ السلام نے اپنی عبا اٹھائی، عبا اٹھا کے خون والی جگہ پہ رکھنے لگے کہ ایک دفعہ ایک اور تیر آیا اور حسین کے سینے میں آ کر لگا۔ اب جب یہ تیر لگا، اب میرے مولا زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، اب زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے۔ جب ذوالجناح کو پتہ چلا کہ حسین علیہ السلام میری زین پر سنبھل نہیں سک رہے، ذوالجناح نے آہستہ آہستہ خود کو زمین کے نزدیک کرنا شروع کیا، وہ جگہ تلاش کرنا شروع کی کہ جہاں پہ اپنے رہوار کو اس انداز میں اتارے کہ جس انداز میں اتارنے کے بعد حسین علیہ السلام کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔